بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے بھانپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا، جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا، رات کو وہ لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوفزدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے۔ وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحیرہ میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ اونٹ دوسرا کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اسے کہا، کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کے الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا، یہ سلطان کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ان 5 میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہے؟ 5 چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بدھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو سلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا،
तड़प रहा था, उसकी आंख से खून बुरी तरह बह रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अली बिन सुफियान ने कहा, कि बाइज्जत तरीके से तुम सबको समंदर पार भेज दूंगा। दूसरे ऊंट पर कौन गया है, कहाँ गया है? तुम्हारा अपना एक कमानदार हमारा एक ऊंट हमसे छीन कर ले गया है, एक आदमी ने कहा। और एक लड़की भी, अली बिन सुफियान ने कहा। थोड़ी ही देर बाद अली बिन सुफियान के फन ने उनसे एतराफ़ करवा लिया कि वो कौन है और क्या है, मगर उन्होंने ये झूठ बोला कि लड़की रात खेमे से भाग आई थी और उसने बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात इसे अपने खेमे में रखा था। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी, और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताक़ुब में फ़खरुल मिस्री नाम का एक कमानदार आया, और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊँट पर बिठाकर ज़बरदस्ती ले गया। उन्होंने वो तमाम बहतान अली बिन सुफियान को सुनाए जो लड़की ने सुल्तान अय्यूबी पर लगाए थे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, तुम 5 तरबियत याफ्ता अस्करी और तीर अंदाज, और एक ही आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊँट भी। उसने उन्हीं की निशानदही पर ज़मीन में दबाई हुई कमान और तरकश भी निकलवा ली। इन चारों को खैमागाह में भिजवा दिया गया। 5वां आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊँट के पाँव के निशान साफ नजर आ रहे थे। अली बिन सुफियान ने निहायत सुरअत से 10 सवार बुलाए और उन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊँट गया था। मगर ऊँट की रवानगी और उसके ताक़ुब में अली बिन सुफियान की रवानगी में 14-15 घंटों का फ़र्क था। ऊँट तेज़ था और इसे आराम की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ऊँट पानी और खुराक के बगैर 6-7 दिन तरोताज़ा रह सकता है। उसके मुकाबले में घोड़ों को रास्ते में कई बार आराम, पानी और खुराक की ज़रूरत थी। उन अनासिर ने ताक़ुब नाकाम बना दिया। ऊँट ने 14-15 घंटों का फ़र्क पूरा न होने दिया। फ़खरुल मिस्री ने ताक़ुब के पेशे नज़र क़याम बहुत कम किया था। अली बिन सुफियान को रास्ते में सिर्फ़ एक चीज़ मिली, ये एक थैला था। उसने रुककर थैला उठाया, खोल कर देखा, उसमें खाने पीने की चीज़ें थीं। इसी थैले में एक और थैला था, उसमें भी वही चीज़ें थीं। अली बिन सुफियान के सूंघने की तेज़ हिस ने इसे बता दिया कि इन अशिया में हशीश मिली हुई है। रास्ते में उसे 2 जगह ऐसे आसार मिले थे जिनसे पता चलता था कि यहाँ ऊँट रुका है और सवार यहाँ बैठे हैं। खजूर की गुठलियाँ, फलों के बीज और छिलके भी बिखरे हुए थे। थैले ने इसे शक में डाल दिया। उसके ज़हन में ये शक न आया कि फ़खरुल मिस्री को हशीश के नशे में लड़की अपने मुहाफ़िज़ के तौर पर साथ ले जा रही है। ताहम उसने थैला अपने पास रखा, मगर थैले की तलाशी और क़याम ने वक्त ज़ाय कर दिया था। फ़खरुल मिस्री और मूबी मंजिल पर न भी पहुँचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फ़र्क न पड़ता। सोडानी लश्कर में नाजी अदरविश और उनके साथी जो जहर फैला चुके थे, वो असर कर गया था। फ़ातिमी खिलाफत के वो फ़ौजी सरबराह जो बराए नाम जर्नील और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान हरम में उन लड़कियों के असीर हो गए थे जिनमें बेशतर ईसाई और यहूदी थीं। उनके नाम इस्लामी थे। हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे, मनमानी और ऐशो अशरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मजहब पसंद और कौम परस्त कायद कौम को जगा दे और हुक्मरानों और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हक़ाइक़ की दुनिया में ले आए। सुल्तान अय्यूबी के पहले मार्कों से जो उसने अपने चचा शेर कोह की क़यादत में लड़े थे, ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इक़्तिदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मजहब और अखलाकियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। लिहाजा उन्होंने हर वो दाव खेला जो सुल्तान अय्यूबी को चारों शाने चित गिरा सकता था। उन्होंने दरपर्दा सलेबियों से ताउन किया और उनके जासूसों और तख़रीबकारों के लिए ज़मीन हमवार की और उसके रास्ते में चट्टानें खड़ी कीं। अगर नूरुद्दीन जंगी ना होता तो आज न सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारीख़ में नाम होता, न आज नक्शे पर इतने ज़्यादा इस्लामी ममालिक नज़र आते। नूरुद्दीन जंगी ने ज़रा से इशारे पर भी सुल्तान अय्यूबी को कमक और मदद भेजी। सलेबियों ने मिस्री फ़ौज के सोडानियों के बुलावे पर बहरे रूम से हमला किया तो नूरुद्दीन जंगी ने
اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج بھی کم ہے، 2 حصوں میں بٹ بھی گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاص فوج کو مصر کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولویت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دی، درپردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطنت کی دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں جو کچھ نظر آ سکا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھیں۔ یہ کعبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دوگلا کھیل بھی کھیل سکتی تھیں۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔